پھیل چکی تھی، لوگ شدید خوف کا شکار تھے، کئی نقل مکانی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ایسے میں شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے لوگوں کے لیے خاص ہدایات جاری کر دی تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا نہ ہو اور وہ ان ہدایات کے مطابق اپنا بچاؤ کر سکیں۔ جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے مت نکلیں۔ رش والی جگہوں جیسے بازار، کھیل کے میدان، سکولز اور ادارے بند رکھے جائیں۔ اپنے کپڑے اور سرکے سے دھوئیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ بیمار افراد کو باقی لوگوں سے 40 دن تک الگ رکھا جائے۔ اس عمل کو الاربعین یا کوارنٹین کا نام دیا گیا۔ خیال رہے کہ ہم 2020 اور کورونا کی بات نہیں کر رہے، بلکہ 11ویں صدی عیسوی میں ایران میں طاعون کی وبا کی بات کر رہے ہیں، اور شہر کے جن سب سے بڑے ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم مسلمان فلسفی، سائنسدان اور ماہر طب ابن سینا ہیں۔ جب 2020 کے آغاز میں کورونا کی وبا نے آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ہم نے کوارنٹین، سیلف آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ جیسے بہت سے انوکھے الفاظ کا استعمال عام ہوتے دیکھا۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق انٹرنیٹ پر کوارنٹین لفظ کی سرچ میں 100 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ ایسے میں بہت سی ایسی ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی سامنے آئے جن کے مطابق کوارنٹین اور اس سے منسلک ضابطۂ کار کی بنیاد ابن سینا نے رکھی۔ لیکن یہ دعویٰ حقیقت پر کتنا مبنی ہے، اور کیا اس زمانے میں ایران میں طاعون یا کوئی اور اس قسم کی وبا پھیلی تھی؟ ابن سینا کون تھے اور ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ابن سینا کی علمی وراثت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ابن سینا یا ابو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایوی سینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا مکمل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ آپ 980 عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب پیدا ہوئے۔ بخارا اسلام کے سنہری دور میں کئی صدیوں تک علوم و فنون کا چمکتا ستارہ رہا ہے۔ اس دور میں وہاں سامانیوں کی حکومت تھی جو 819 عیسوی سے 999 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور میں اس جگہ بہت سے اہل علم اور صاحب فن لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عظیم مسلمان سائنسدان الرازی اسی سلطنت میں موجود تھے، اور وہیں فارسی کے عظیم شاعر اور شاہنامہ جیسے شاہکار کے خالق فردوسی بھی سامانی سلطنت ہی کے زیر سایہ تھے۔ یہ دور مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی، لسانی اور سائنسی اعتبار سے ایک بیداری کا دور تھا، جبکہ اسی دور میں یورپ جہالت اور تنزلی کے پرپیچ راستوں پر اپنے آپ کو گم کر بیٹھا تھا۔ سائنس اور فلسفے کے میدان میں جو چراغاں یونانی علماء اور فلسفی کر گئے تھے، اس کے بعد سے یورپ کے گلی کوچوں میں ایک گہرا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ان کی علمی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ سر کے شدید درد سے بے حال ایک عورت کے علاج کے لیے اس کی پیشانی پر سلیب کی شکل میں کٹ لگا کر اس کے سر کو کھول دیا گیا اور درد کو ختم کرنے کے لیے اندر نمک مل دیا گیا۔ اب یہ کہنا شاید بلا ضرورت ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ابن سینا بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ دوسرے علوم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ان کی لیاقت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ان کے استاد بھی ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر رہتے تھے۔ قرآن کے ساتھ انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ فلسفہ اور ریاضی کے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ریاضی کا علم آپ نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے سیکھا جو اس علم کا ماہر تھا، لیکن جس علم نے صحیح معنوں میں ان کی علمی صلاحیتوں کو بیدار کیا وہ فلسفے کا علم تھا۔ اس وقت تک پوری دنیا پر عظیم فلسفی ارسطو کے علم کی چھاپ تھی۔ ارسطو کی کتاب میٹا فزکس ابن سینا کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوئی۔ یہ ایک مشکل ایوان تھا جس میں وہ گم ہو گئے۔ ان کے بقول یہ کتاب انہوں نے کم و بیش 40 مرتبہ پڑھی، یہاں تک کہ اس کا لفظ لفظ ان کے ذہن میں پختہ ہو گیا، لیکن اس کتاب کے معنی ان کی گرفت میں نہیں آتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن مشہور مسلمان فلسفی الفارابی کی ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی
جو دراصل ارسطو کی اسی کتاب پر ایک تبصرے کی شکل تھی۔ اس کتاب نے ابن سینا کے لیے ایک قیمتی چابی کا سا کام کیا اور اس کی مدد سے میٹا فزکس جیسی بھاری کتاب اپنے تمام تر معانی اور تاثیر کے ساتھ ابن سینا کے زرخیز دماغ پر اترتی چلی گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ارسطو کے علم دلیل یعنی لاجک سے ہٹ کر لوگ ابن سینا کے علم دلیل کو ان جگہوں پر پڑھنے لگے اور اس کو مدارس کے نصاب کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ابن سینا کو علم طب سے خاصی رغبت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علم کے مطابق اسے سیکھنا پڑھنا شروع کیا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ مریضوں کو بھی دیکھتے اور اس چیز پر غور کرتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ایک صحت مند جسم کو بستر سے لگا دیتی ہیں۔ اس سے ان کے تجربے، مشاہدے اور مرض کو جانچنے کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوتا تھا۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی شہرت بطور ایک کامیاب اور تجربہ کار طبیب یعنی ڈاکٹر ہر طرف پھیل چکی تھی اور وہ بخارا کے سلطان امیر نوح ثانی کے دربار میں شاہی طبیب رائل فزیشین کے عہدے پر فائز کر دیے گئے تھے۔ اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقط 18 سال کی عمر میں ابن سینا وہ سب حاصل کر چکے تھے جو کسی بھی کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ عزت، شہرت، مرتبہ اور ہنر سب کچھ ان کے پاس تھا اور یہاں ان کی زندگی خوشگوار اختتام کی طرف جا سکتی تھی۔ مگر اگر یوں ہوتا تو ہم 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ علم اور تحقیق کے راستے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ابن سینا ہوں یا آئنسٹائن، 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا 2020، اس راستے میں ہر تحقیق کرنے والے کو فنڈنگ اور ریسورسز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے کسی مضبوط ادارے یا حکمران کی سرپرستی بہرحال چاہیے ہوتی ہے تاکہ بلا روک ٹوک اس قسم کا تحقیقی کام جاری رہ سکے۔ آج کل کے دور میں سیاسی اور سماجی ترقی کے باعث معاشرے میں کسی حد تک امن اور استحکام موجود ہے، مگر ابن سینا کے زمانے میں حالات بہت دگرگوں رہتے تھے، خراب رہتے تھے۔ جنگوں اور بیرونی حملوں اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے معاشرے میں ایک عدم استحکام کی سی کیفیت رہتی تھی، انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی۔ ایسے میں ایک مضبوط سرپرست کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی۔ ابن سینا کو امیر نوح ثانی کے دربار میں شاہی طبیب کا عہدہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے امیر کو ایک پراسرار بیماری سے شفا دلوائی تھی جس کے علاج میں باقی تمام طبیب ڈاکٹرز ناکام رہے تھے۔ اس کے انعام کے طور پر عہدے کے علاوہ ابن سینا کی درخواست پر امیر نے اپنے کتب خانے کی رسائی بھی ابن سینا کو دے دی۔ اب ابن سینا ان کے کتب خانے سے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابن سینا کو ایسی نادر اور بیش قیمت کتب کے اتنے بڑے ذخیرے تک رسائی ملی تھی۔ انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی حصول علم کی پیاس کو جی بھر کے سیراب کیا۔ لیکن کچھ ہی سال بعد سامانی سلطنت اپنے انجام کو پہنچی اور ابن سینا کو جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا، کیونکہ قابض حکمران ہمیشہ پچھلے حکمران کے عملے اور سٹاف کو یا تو قید کروا دیا کرتے تھے یا ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، اور ابن سینا کو اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا پڑا تھا۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو ابن سینا کی باقی تمام زندگی ان سے جڑا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں۔ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار طبیب تھے، فزیشین تھے، بلکہ بیک وقت ایک سائنسی اور علمی محقق، ایک استاد اور شاہی دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے مضامین میں اپنا بہت زیادہ حصہ ڈالا، لیکن جن مضامین کے ذکر کے بغیر بات ادھوری ہے ان میں طب، فلسفہ اور الہیات شامل ہیں۔ ابن سینا سے 450 کے لگ بھگ کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے آج کی تاریخ میں صرف 240 ہی باقی بچی ہیں۔ ان سب میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو اپنے حجم اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم ہیں۔ پہلی کتاب ہے القانون فی الطب۔ اس کتاب کو انگلش میں کینن آف میڈیسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1025 میں پہلی بار یہ ضخیم بہت موٹی کتاب شائع ہوئی، جن میں الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کی ناقابل یقین حد کو چھوتی ہے۔ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک شاہکار اور انسائکلوپیڈیا ہے۔
اس کتاب میں ابن سینا نے زمانہ قدیم سے لے کر اپنے زمانے تک مختلف علاقوں اور زبانوں میں بٹا ہوا تمام کا تمام علم طب ایک جگہ جمع کر دیا، یعنی یہ میڈیکل کے علم کا ایک انسائکلوپیڈیا بن گیا۔ اس میں نہ صرف حکیم بقراط اور جالینوس کے وقت کی تھیوریز اور طریقہ کار شامل تھے، بلکہ چینی، ہندوستانی اور فارسی میڈیکل علوم بھی اسی میں جمع تھے۔ یہ کتاب اپنی اشاعت کے تقریباً 600 سال تک دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ کتاب پورے یورپ کے علمی اداروں میں اپنا لی گئی۔ القانون فی الطب 5 جلدوں میں شائع ہوئی۔ پہلی جلد میں اصول طب پر بات کی گئی ہے، یعنی جسم کس طرح کام کرتا ہے اور بیماری سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جلد میں ادویات بنانے کے 800 اجزاء اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ تیسری جلد میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اور اس میں ہو سکنے والی بیماریوں کا ذکر ہے۔ چوتھی جلد میں ان بیماریوں پر بحث کی گئی ہے جو پورے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور 5ویں جلد میں مرکب ادویات کا علم ہے، کمپاؤنڈ میڈیسنز کا۔ ابن سینا نے اپنے وقت میں ہسپتالوں کے نظام کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف شعبے بنائے گئے۔ ہسپتال میں ادویات کے لیے الگ سے فارمیسی کا شعبہ بنایا گیا۔ ابن سینا نے دوا کے عام استعمال سے پہلے اس کو جانچنے کے 7 رہنما اصول مرتب کیے۔ ان اصولوں کی گونج آج کے دور کے ماڈرن اصولوں میں بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ جن قابل ذکر موضوعات کو ابن سینا نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، ان میں کینسر، ٹی بی، غیر محتاط جنسی رویوں سے پھیلنے والی بیماریاں اور دیگر متعدی یعنی ایک شخص سے دوسرے کو پھیلنے والی لگنے والی بیماریاں شامل ہیں۔ آپ نے مٹی اور پانی کے ذریعے بیماریوں کے پھیلاؤ کے عمل کی تفصیل پیش کی۔ مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے بے ہوش کرنے کے عمل میں آپ نے مزید نفاست پیدا کی۔ یہ وہی وقت تھا جب یورپینز میں ابھی انستھیزیا کا، بے ہوش کرنے کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے انسانی آنکھ اور دل کی کارکردگی اور پیچیدگیوں پر بھی کام کیا۔ ابن سینا کی علم نفسیات پر بھی گہری نظر تھی۔ ہم آج 1000 سال بعد سوشل میڈیا پر ڈپریشن از ریئل کے ہیش ٹیگز شیئر کرتے ہیں اور مشہور شخصیات کے ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کی آگہی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے کہ ابن سینا نے اپنے وقت میں ڈپریشن کو ایک بیماری قرار دے دیا تھا اور اس کے علاج پر خصوصی توجہ بھی دی تھی۔ جہاں ان کی کتاب القانون میڈیکل کا پہلا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے، وہیں کتاب الشفا سائنس اور فلسفے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں علم دلیل، سائنس، ریاضی اور میٹا فزکس شامل ہیں۔ سائنس کے حصے میں فزکس، کیمسٹری اور پلینٹولوجی کا علم ہے۔ ریاضی کے حصے میں حساب، جیومیٹری، فلکیات اور موسیقی کا بھی علم جمع ہے۔ ان میں سے ہر موضوع علم و تحقیق کا ایک گہرا سمندر ہے۔ کئی ماہرین نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ حرکت کے قوانین پر نیوٹن کی بہت سی تحقیق ابن سینا کے کام سے متاثر تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہلے سوال کا جواب جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سچ یہ ہے کہ کسی بھی مستند حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ابن سینا نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے کوارنٹین یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا کوئی بھی نظریہ کبھی پیش کیا ہو، یا اگر پیش کیا ہو تو اس میں دنوں کی کسی تعداد کا ذکر ہو۔ طاعون سے بچنے کے لیے فاصلے اور سماجی دوری کا ذکر صرف ابن سینا کی باتوں ہی میں نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے قبل از مسیح کے زمانوں سے ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی نصیحت کی گئی ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے، وہاں کے لوگ وہیں رکے رہیں اور باہر کے لوگ بھی وہاں جانے سے اجتناب کریں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابن سینا جیسے ایک بڑے اور نامور طبیب کو اس جیسی ادھار کی شہرت کی ضرورت بھی نہیں۔ ابن سینا کا انتقال 1037 میں 57 سال کی عمر میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ ابن سینا جتنے اچھے طبیب تھے اتنے اچھے مریض ثابت نہیں ہوئے۔ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی خواہش کو بروئے کار لانے میں جو انتھک محنت کر رہے تھے، یہی محنت تھکن اور نڈھال کر دینے کا باعث بنی، اور اپنی خواہش کے عین مطابق ابن سینا نے گہرائی والی چھوٹی زندگی کو لمبی زندگی مگر خالی اور کھوکھلی زندگی پر ترجیح دی۔
بستر مرگ پر انہوں نے اپنے غلام آزاد کیے، اپنی پونجی خیرات کی اور آخری لمحات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دم دیا۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ ابن سینا کی خدمات کا اعتراف ان کے نام سے منسوب درجنوں میڈیکل سوسائٹیز اور سکولز اور وہ انعامات ہیں جو اس مضمون میں اعلیٰ خدمات انجام دینے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ 2002 میں یونیسکو نے ابن سینا ایوارڈ برائے سائنسی اقدار متعارف کروایا، جو ہر 2 سال بعد دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں ابن سینا